سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہماری اسباق جاری ہیں، نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند ہماری اسباق آتے ہوں گے۔ قرآن کریم ہے، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور ہمارا آج کا سبق تختے نمبر 12، اور یہ جو سبق ہے ہدایات کے طور پر انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 23 سے شروع کریں گے۔ یہ تشدید اور شد کے حوالے سے ہمارا سبق ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کرتے، آئیے اپنا سبق شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر با اب، با زبر با، الف زبر آ، الف زبر آ، با سے ملانا ہے، یہ شد ہے، اس کو شد کہتے ہیں، اس کو تشدید بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الف کو با سے ملا کے با کو دوبارہ الگ پڑھنا۔ یہ جو الف کی زبر با کے ساتھ مل کے شد کی وجہ سے ملتا ہے، اور پھر اس با کے اوپر الگ زبر دے کے بتایا کہ یہ با کو دوبارہ اس الف سے الگ کرنا ہے۔ تو کیسے؟ پورا چیپٹر اسی پر ہے۔ الف زبر با اب، اب مل گئے، با زبر با، اب با، اب کرنے کے بعد با کو پھر با کر کے الگ کر دینا ہے۔ الف زبر با اب، با زبر با، اب با، اب با، اب پہلی دفعہ مل گئے دونوں، با کو الگ کر دیا۔ الف زبر با، یہ با ہے، الف زبر با، اب با کی اپنی یہ زبر ہے، با زبر با، دوبارہ اس با کو پڑھنا ہے، اب با، اب با، الف زبر با اب، با زبر با، اب با، پورا سبق ایسے۔ الف زبر با اب با کی نیچے زیر آ گئی، الف زبر با اب، با زیر بی، اب بھی۔ یہ جو نشان ہے نا جی، یہ والا، یہ جو میں آپ کو سرکل کر کے بتا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں شد۔ شد کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا، اس کے بعد دوسری مرتبہ با کو اپنی زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ پڑھنا۔ اب یہاں پہ زیر ہے، کیسے؟ الف زبر با اب، با زیر بی، اب بی، اب کو ملا کے پھر دوبارہ با کو زیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آ جائیں یہاں پہ، الف زبر با اب دیکھو با کے اوپر پیش آ گیا دوبارہ، یہ شد ہے، پہلے ملا دیا، اب کر دیا، اس شد کی وجہ سے دوبارہ پڑھنا ہے اس با کو پیش کے ساتھ۔ الف زبر با اب، با پیش بو، الف زبر با اب مل گئے، با پیش بو، اب بو، اب بو، بو دوبارہ پیش زبر، یعنی با کی کا اپنا پیش ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے اس کے ساتھ ملائیں، اس سے پچھلے لفظ کے ساتھ، الف زبر با اب، با پیش بو، با پیش بو، اب بو۔ اب آ جائیں تیسرے سبق کی طرف۔ الف زیر با اب، اب پہلے زبر چل رہے تھے یہاں سے لے کر یہاں تک، اب زیر چل رہے ہیں، الف کی زیر ہے، پہلے یہاں پہ کیا تھا؟ زبر، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بھی کیا تھا؟ زبر۔ اب الف کے نیچے زیر آ گئی، الف زیر بی اب، آواز باریک ہو جائے گی زیر کی وجہ سے، پہلے اب تھا، یہ اب تھا، اب زیر ہے، الف کے نیچے ای بن جائے گا، الف زیر ای، الف زیر با اب، با زبر با، اب با، اب با، الف زیر با اب، با زبر با، اب با، اب با، اس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ الف زیر با اب، با زیر بی، اب بی، بی کیوں بڑھا؟ یہ با کے نیچے بھی زیر ہے اپنی، پہلے شد کی وجہ سے ہم دونوں کو ملا ہے، اب کر دیا، پھر علیحدہ، اس کا مطلب یہ تین کنگے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس البا کو الف سے دوبارہ الگ کرنا ہے۔ کیسے؟ الف زیر با اب، با زیر بی، اب بی، اب بی۔ اب آئیں، الف زیر با اب، پھر با کے پھر پیش آ گیا، با پیش بو، با کو دوبارہ پڑھنا، با دوبارہ پڑھنا ہے پیش کے ساتھ، الف زیر با اب، با پیش بو، اب بو۔ اب ان دونوں ان چاروں کو یہاں سے پڑھ لیں، کیسے؟ ابا، ابی، ابو،
اب آئیں ابا، یعنی زیر سوری، ابا ابی ابو، یہ ابو ابو۔ اب آ جائیں یہاں پہ، دیکھیے جی علی پیش با اب، علی پیش، اب آپ یہ سب زبر زیر چل رہے تھے، اب پیش چل رہا ہے۔ علی پیش با اب، با زبر با، ابا، پہلے اب ملا لیا، پھر با کو اپنی زبر کے ساتھ پڑھ لیا، ابا، علی پیش با اب، با زبر با، ابا۔ اب آئے جی علی پیش با اب، طریقہ وہی، علی پیش با اب، با کے نیچے اپنی زیر، با زیر بی، اب بی۔ مطلب کیا ہے اس شد کا؟ اس کو شد بھی کہتے ہیں، تشدید بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پہلے اس با کو الف کے ساتھ ملانا، اب یا اب یا اب، جو بھی حرکت اوپر ہوگی اس حرکت کے حساب سے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ پیش ہے، یہ اب، پھر با کو اپنی الگ پڑھنا ہے اس زیر کے ساتھ، اب اب، با زیر بی، اب بھی۔ اب آگے آ جائیں، علی پیش با اب، با پیش بو، دونوں پہ پیش، ابو، علی پیش با اب، با پیش بو، اب بو، ٹھیک ہے جی، یہ بھی پیش یہ بھی پیش۔ اب دیکھو جی یہاں پہ الف زبر با اب، الف زبر با اب، با دو زبر بن، اب بن، یہاں پہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا جہاں وقف کریں گے، لیکن وہ ابھی صرف سمجھا رہا ہوں، جب قرآن میں آئیں گے مکمل طور پر انشاءاللہ پھر یہ بھی سمجھاؤں گا کہ اس کو کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا۔ اس وقت کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں حرکات کے ساتھ، ہم نے پڑھنا ہی ہے۔ الف زبر با اب، با دو زبر بن، اب بن، تو اس الف کو چھوڑ کے با کو، با زبر دو زبر کے ساتھ آپ نے اس با کو پڑھنا۔ الف زبر با اب ملا گیا، با دو زبر بن، اب بن، کیا ہے؟ اب بن۔ اب دیکھو یہاں پہ الف زبر با اب، با دو زیر بن، اب بن، اب بن۔ پہلے یہاں پہ سارے یہ جو تھے یہ صرف ایک زبر کے ساتھ، اب یہ ڈبل زبر شروع ہو گئے، با کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر، ڈبل زبر، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تنوین میں بھی اس کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں اخفا، یعنی خفیف، یعنی ہلکا طور پر آپ نے تنوین کرنا ہے۔ الف زبر با اب، با دو زبر آ گئے، با کے بعد دو زبر بن، اب بن، الف زبر با اب، با دو زیر بن، اب بن، الف زبر با اب، با دو پیش بن، ڈبل پیش ہے، با دو پیش بن، اب بن، اب بن۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ اب بن، اب بن، اب بن۔ اب آ جائیں شروع میں، اب زیر شروع ہو گیا، الف زیر با اب، با دو زبر بن، کیا بنے گا؟ اب بن۔ یہاں پہ کیا بنا تھا؟ اب بن، کیونکہ زبر تھا، یہاں پہ زیر آ گئی تو ہم کیا کہیں؟ ابن۔ کیسے پڑھیں گے؟ ابن۔ کیسے پڑھیں گے؟ ابن، الف زیر با اب، با دو زبر بن، ابن۔ یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ الف زیر با اب، با دو زیر بن، ابن۔ یہ جو ان کر رہے ہیں نا، اس کو غنہ کہتے ہیں، اخفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الف زیر با اب، با دو زیر بن، ابن۔ آپ نے بھی میری طرح ناک میں آواز کو گھمانا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ جب دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، آپ نے بھی اما ایسے کیسے گھمانا؟ ابن، اس طرح آپ نے وقفہ لے کے گھمانا ہے۔ الف زیر با اب، با دو پیش بن، ابن، 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 ایسے نہ پڑھو، ابن، بالکل بن نہیں کرنا، بن کہہ کے ناک کے اندر آواز کو ایسے گھمانا ہے۔ الف زیر با اب، با دو پیش بن، ابن، اس کو اپنی عادت بنا لو، یہ قرآن کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھو الف پیش با اب، با دو زبر بن، ابن۔ اب یہ پہلے یہ زیر شروع ہوئے تھے، اب یہ پیش شروع ہو گئے۔ الف پیش با اب، با دو زبر بن، ابن، ابن۔ یعنی میں جتنی دیر میں ناک کے اندر آواز کو رکھتا ہوں آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ الف پیش با اب، با دو زیر بن، ابن، ابن،
उब्बिन, अलिफ पेश बा उब, बा दो पेश बुन, उब्बुन उब्बुन उब्बुन। ठीक है जी। अब आते हैं हमारा इस लाइन की तरफ। अलिफ ज़बर ता अत, ता ज़बर ता अत्ता, आती। अब ता शुरू हो गया, बा का पोर्शन ख़त्म हो गया, अब ता का पोर्शन शुरू हो गया, ये ता शुरू हो गया। अलिफ ज़बर ता अत, ता ज़बर ता अत्ता अत्ता, अलिफ ज़बर ता अत, ता ज़ेर ती अत्ती, अलिफ ज़बर ता अत, ता पेश तू अत्तू अत्तू, अलिफ ज़ेर ता इत, ता ज़बर ता इत्ता 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 इत्ता, अलिफ ज़ेर ता इत, ता ज़ेर ती इत्ती, क्योंकि ज़ेर है इसलिए इत्ती, अलिफ ज़ेर ता इत, ता पेश तू, क्या है जी, इत्तू इत्तू, ता पेश तू इत्तू। अब आइए जी यहाँ पे इस लफ्ज़ पे अलिफ पेश ता उत, अब पेश शुरू हो गए, अलिफ पेश ता उत, ता ज़बर ता उत्ता उत्ता, अलिफ पेश ता उत, ता ज़ेर ती उत्ती। ये देखो दो दो पढ़ रहा हूँ ता को, अलिफ पेश ता उत, पहले अल्विक से मिला के फिर ता को अलहदा करके, उत ती, ता ज़ेर ती उत्ती, ता को दो दफ़ा पढ़ना है, उस लफ्ज़ को दो दफ़ा पढ़ना है जिसके ऊपर ये कंगा आ जाए। ठीक है जी, इसको शद कहते हैं, इसको याद रखिएगा, शद कहेंगे तो आपको आसानी होगी। अलिफ पेश ता उत, ता पेश तू उत्तू, अलिफ पेश ता उत, ता पेश तू उत्तू उत्तू। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ गया जी, यहाँ पे ता के बाद दो ज़बर आ गए, अलिफ ज़बर ता अत, ता दो ज़बर तन, कैसे पढ़ेंगे, अतन। ये जो कर रहा हूँ ना जी, इसको इख्फा कहते हैं। आपने भी नाक के अंदर आवाज़ को कम से कम कोई आधा सेकंड के लिए घुमा लेना। अलिफ ज़बर ता अत, ता दो ज़बर तन अतन, अलिफ ज़बर ता अत, ता दो ज़ेर तीन अतिन अतिन अतिन। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अलिफ ज़बर ता अत, ता दो पेश तुन अतुन अतुन अतुन। ठीक है जी, ये पोर्शन अब ज़ेर शुरू हो गया। देखिए जी, अलिफ ज़ेर ता इत, क्या है जी, अलिफ ज़ेर ता इत, ता दो ज़बर तन, कैसे पढ़ेंगे, इत्तन इत्तन इत्तन, अलिफ ज़ेर ता इत, ता दो ज़ेर तीन इत्तिन इत्तिन इत्तिन, अलिफ ज़ेर ता इत, अलिफ ज़ेर ता इत, ता दो पेश तुन इत्तुन इत्तुन इत्तुन, अलिफ पेश ता उत, ता दो ज़बर तन उत्तन, अलिफ की आवाज़ उ बने, ता के दो दो ज़बर है, तन बनेगा उत्तन, शद वाला पहले अलिफ से मिलाया, उत कर दिया, फिर तन करके इसको मिला लिया। ठीक है, अब आ जाएं जी, अलिफ पेश ता उत, ता दो ज़ेर तीन उत्तिन उत्तिन उत्तिन। अब यहाँ पे देखो आखिरी लफ्ज़ पे, अलिफ पेश ता उत, ता दो पेश तुन उत्तुन उत्तुन, अलिफ पेश ता उत, ता दो पेश तुन उत्तुन, पहले मिलाना, अलिफ पेश ता उत करके फिर ता को अलग करना है, ता दो पेश तुन, उसकी हरकत के हिसाब से, जो ऊपर हरकतें क्या है, ज़ेर ज़बर पेश को हरकत कहते हैं। ठीक है, इनका नाम ज़ेर ज़बर पेश है, लेकिन ओवरऑल इसको हरकतें कहते हैं। ठीक है, इस हरकतों से उनकी आवाज़ की हरकतें बदल जाती हैं, जैसे उत्तुन कर दिया। अब आते हैं, ता का पोर्शन पूरा हो गया जी। अब आते हैं जनाब सा का पोर्शन आ गया। देखिए जी, अलिफ ज़बर सा अस,
الف زبر سا اس، سا زبر سا، اس سا، الگ الگ ایک ایک الگ ہے، یہ بھی زبر ہے، یہ بھی زبر ہے. جب تک دو زبر دو پیش نہیں آئیں گے ہم تن تن نہیں کریں گے، صرف زبر کی آواز نکالیں گے. الف زبر سا اس، سا زبر سا، اس سا، اس سا. الف زبر سا اس، سا زیر سی، اس سی. یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ سا کس طرح پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں. یہ شروع سے ہی میں اگر آپ کو پہلی دفعہ آپ میرے اس سبق کو جو سن رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، وہاں پہ میری ساری ویڈیوز موجود ہے، ایک سے لے کر اب تک جو میں نے پڑھایا ہے وہیں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. الف زبر سا اس، سا زیر سی، اس سی، اس سی. الف زبر سا اس، سا زیر سی، اس سی. الف زبر سا اس، سا پیش سو، اس سو، اس سو. الف زبر سا اس، سا پیش سو، اس سو. الف زیر سا اس، سا زبر سا، اس سا. الف زیر سا اس، سا زیر سی، اس سی. الف زیر سا اس، سا زیر سی، اس سی. الف زیر سا اس، سا زیر سی، اس سی. اب آ جائیں. الف زیر سا اس، سا پیش سو، اس سو، اس سو. الف زیر سا اس، سا پیش سو، اس سو. الحمدللہ. اب آئیں جی یہاں پہ الف پیش سا اس، الف پیش سا اس، سا زبر سا، اس سا. الف پیش سا اس، سا زیر سی، اس سی. الف پیش سا اس، سا پیش سو، اس سو. الف زبر سا اس، اب زبر شروع ہو گئے، اس کے بعد تنوین آنا شروع ہو گئے. الف زبر سا اس، سا دو زبر سن، اس سن، اس سن. الف زبر سا اس، یہ سا سے ملا. الف زبر سا اس، سا دو زیر سن، اس سن، اس سن، اس سن، اس سن. الف زبر سا اس، سا دو پہ سن، اس سن، اس سن، اس سن. اب دیکھیے زیر شروع ہو گئے جی، ٹھیک ہے جی، زیر شروع ہو گئے جی، ٹھیک ہے جی. الف زیر سا اس، الف زیر سا اس، سا دو زبر سن، اس سن، اس سن. الف زیر سا اس، سا دو زیر سن، اس سن، اس سن. الف زیر سا اس، سا دو پیش سن، اس سن. الف پیش سا اس، الف پیش سا اس، سا دو زبر سن، اس سن، اس سن. یہ جو نا کے اندر گمانا یہ واجب ہے جی، ٹھیک ہے، اس کو ضرور کیجیے گا، اس کو اپنی عادت بنا لیجیے گا. الف پیش سا اس، سا دو زیر سن، اس سن، اس سن. الف پیش سا اس، سا دو زیر سن، اس سن. الف پیش سا اس، سا دو پیش سن، اس سن، اس سن. پہلے اس پھر سن کو الگ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. اب آ جائیں کہ جیم، جیم، جیم کے پورشن میں الف زبر جیم، آواز کیا بنے گی، ساؤنڈ کیا بنے گی، اج. جیم زبر جا، اج. جو بھی حرف ہے اس کی اپنی آواز، جیم کی آواز الگ ہے، سا کی آواز الگ ہے، دال کی آواز الگ ہے، سارے آ جائیں گے انشاءاللہ. الف زبر جیم اج، ٹھیک ہے جی. الف زبر جیم اج. جیم زبر جا، اجا. الف زبر جیم اج، جیم زیر جی، اجی. الف زبر جیم اج، جیم پہ جو، اجو. الف زبر جیم اج، جیم زبر جا، اجا. الف زیر جیم اج، جیم زبر جا، اجا. الف زیر، یہ دیکھیں، الف زیر جیم اج، جیم زیر جی، جیم کی اپنی زیر، اجی. اب آخری ہے اس 23واں
ہمارا 23واں اپنا صفحہ نمبر 23 شروع ہو چکا ہے. اس کا آخری لفظ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. الف زیر جام اج، الف زیر جیم اج، جیم کے اوپر پیش ہے، جیم پیش جو، اج جو، اج جو. سامعین ناظرین، آج کا تھا ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.